ہم نے نوساری میں مدرسہ اصحاب صفہ شروع کیا تھا بڑے لوگوں کے لیے۔ ایک چچا تھے، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، ہر وقت اس بات کے افسوس میں رہتے تھے، مولانا صاحب مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن میرے اندر طلب بھی بڑی موجود ہے۔ کچھ وقت تک وہ فجر کے بعد میرے پاس بھی بیٹھتے رہے، جماعت میں بھی ساتھ آتے رہے، وہاں بھی قرآن سیکھتے رہے۔ جیسے ہی ان کو پتا چلا مدرسہ اصحاب صفہ شروع ہوا ہے، بڑے لوگوں کا مدرسہ شروع ہوا ہے، اللہ کی شان انہوں نے داخلہ لے لیا، اور وہ ابھی 2 مہینے پہلے تک پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، پوری تختی ان کو زبانی یاد ہو گئی۔ بڑے خوش ہوتے تھے کہ اس عمر میں مجھے تختی یاد ہو گئی۔ لیکن موت کا وقت آ گیا، مکہ مکرمہ میں تھے، حج میں گئے ہوئے تھے اس سال، پھر وہاں سے مدینہ منورہ گئے۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھتے پڑھتے ان کے بیٹے نے کہا لگاتار میرا ابو کلمہ پڑھ رہے تھے، لگاتار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بیٹے نے کہا مولانا اتنا کلمہ پڑھتے تھے کہ عرب کے ڈاکٹر رشک کرتے تھے، اتنا کلمہ پڑھتے تھے۔ وہ ڈاکٹر لوگ کہنے لگے یہ کون ہے، کیا کرتا ہے، زندگی کیسے گزاری ہے، موت کا وقت ہے، آخری گھڑیاں ہیں، اس کو کلمے کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اتنی بیماری ہے، آخری وقت ہے، آخری گھڑیاں ہیں، ہارٹ میں بڑی تکلیف ہو چکی ہے، بڑا پرابلم ہو چکا ہے، اور کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کس پوزیشن میں ہیں ذرا وہ تو دیکھو۔ کہا نا نماز زندگی پر کبھی چھوڑی نہیں، مرتے مرتے نماز چھوڑوں گا نہیں۔ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے اور اس بندے کو نماز بڑی یاد ہے، تیمم کر کے نماز پڑھی ہے۔ ڈاکٹر لوگ حیرت میں رہ گئے، مدینہ منورہ کی سرزمین پر وفات پائی، انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک شخص نے کہا بڑی شان سے عصر کی نماز سے پہلے ان کا جنازہ گنبد خضرا کے قریب سے لایا گیا اور اس کو مسجد نبوی کے قریب رکھا گیا، اور اعلان ہوا، اور مسجد نبوی میں ان کی جنازے کی نماز ادا کی گئی۔ لاکھوں لوگوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی، اور بڑی شان سے گنبد خضرا کے قریب سے گزرتا ہوا ان کا جنازہ بھی وہاں سے گزرا۔ ہم تو جانے کے لیے تڑپتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازے بھی وہاں سے گزرا کرتے ہیں۔ عاشق تھے، گزشتہ سفر میں کچھ میں ہمارے ساتھ چلے میں تھے، تہجد کے وقت میں بہت روتے تھے۔ ایک کونے میں سے زور سے رونے کی آواز آتی تھی، کہتے تھے مولانا میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں ان پڑھ آدمی، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے اللہ کا قرآن نہیں آتا مولانا۔ اللہ اکبر، اس پر وہ تڑپتے تھے، بے چین ہوتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں سیکھتے ہیں پھر بھی نہیں آتا، اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھا سیکھ لیتے ہیں، تکبر کر کے خدا کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ مقدر اپنا خدا کے دربار میں عاجزی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ سیکھا جائے، سیکھا جائے اور عاجزی اختیار کی جائے، یہ مطلب ہے۔ اتفاق سے وہ اس عاجز سے بیعت بھی تھے۔ میں تو ابھی چلے کے سفر میں تھا، راجستھان جے پور میں، اور اچانک کسی نے آ کر کے کہا کہ عبد الواحد چچا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک دم خاموش ہو گیا، سکتہ طاری ہو گیا، ایک دم صحت مند تھے، اچھے تھے، تندرست تھے، جماعت میں ساتھ میں چلا کرتے تھے، پابندی سے گش میں ان کی حاضری ہوتی تھی، پابندی سے گش میں ان کی شرکت ہوتی تھی، اعلان اکثر وہی کرتے تھے، اعلان گش کے بڑے پابند تھے، اللہ کے دین کی بہت زیادہ عظمت ان کے دل کے اندر تھی۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا، اتفاقیہ میری زبان سے نکلا، عبد الواحد چاچا آپ اس بات کے حقدار تھے کہ آپ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں۔
آپ اس بات کے حقدار تھے. اپنے حالات مجھے سناتے تھے. ہمیشہ ایک بات کہتے تھے مولانا، مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے مولانا نیت صاف ہوتی ہے تو منزل آسان ہوتی ہے. نیت صاف ہوتی ہے تو منزل آسان ہوتی ہے. آج وہ ساری باتیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت لگانا، آج وہ یاد آتا ہے، ان کی ادائیں یاد آتی ہے. بڑے سخی تھے، خاموش رہنے والے. ایک بات ان کے اندر عجیب دیکھی، غیبت نہیں کرتے تھے. غیبت سے بہت دور تھے، تیری میری سے بہت دور تھے. پتہ چلنا چاہیے نوساری میں کہاں کس کا بیان ہے، کوئی ہو نہ ہو عبد الواحد چاچا ہوتے تھے. طلب کی بات تھی یار. اللہ سب کے دل کو دیکھتا ہے، دلوں کے حال کو دیکھتا ہے، جذبے کو دیکھتا ہے، شوق کو دیکھتا ہے. کس کے اندر کیا طلب ہے اللہ جانتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کا بے چین ہو جانا، ان کا تڑپنا. 40 دن میں سے کوئی 25 رات ایسی ہوئی ہوگی جس میں روتے ہوئے ان کی چیخیں نکل گئی مسجد میں. نیک بندہ، نمازی بندہ، تہجد گزار بندہ، اللہ کے دین کی محنت کرنے والا بندہ، زکاتیں دینے والا بندہ، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بندہ. اللہ اکبر کبیرہ. راتوں کو اتنا رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے. کیا پتا تھا کہ یہ رونا اور یہ تڑپنا اور یہ راتوں کا اٹھنا اور یہ سخاوت اور یہ نرمی اور یہ حسن سلوک یہ انہیں مدینہ منورہ میں لے جائے. مدینہ منورہ کا تذکرہ آتا تھا ایموشنل ہو جاتے تھے. اللہ کی شان. کچبوج کا چلے کا ایک سفر ایسا تھا، اس میں ہم نے مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی تھی، اور وہاں کا مدفن ملے اس کے لیے بھی بہت دعائیں کی تھی. کچبوج کے سفر میں سب سے زور سے یہ کہتے تھے آمین. جس پہاڑ پہ ہم چلے جائیں وہاں دعا کر لیتے. اکثر مجلسوں میں دعا ہو جاتی، کبھی رات کی تہجد میں دعا ہو جاتی. اس وقت ان کی تڑپ دیکھی تھی، فکر دیکھی تھی، قربانی دیکھی تھی. صحیح بیان کرنا تو نہیں جانتے تھے، اخیر تک وہ صحیح معنوں میں قرآن نہیں سیکھ سکے، لیکن ان کی طلب کو سلام، ان کے جذبے کو سلام. اخیر تک سیکھنا چھوڑا نہیں، اپنی طلب بتائی اللہ کو، اور بڑی شان سے مدینہ منورہ میں پیارے نبی علیہ السلام کے قدموں میں انتقال ہوا. وہیں جنازے کی نماز پڑھائی گئی، وہیں قریب میں انہیں دفن کیا گیا. حاجی لوگ تو حج کر کے آ گئے اور وہ وہیں رہ گئے مدینہ منورہ. وہ کیسی سرزمین ہے جس زمین کے نیچے آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں. اس سے بڑھ کے مدینہ منورہ کی سعادت کیا ہوگی. اور وہی سرزمین پر بھائی عبد الواحد چاچا آپ بھی آرام کر رہے ہیں. آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی رفعتوں کو سلام. میں نے ان کے بیٹوں سے پہلے ہی کہا، دونوں بیٹے سے کہا، جب آپ کو یہ پتہ چلا ابو کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ نے مٹھائی کیوں تقسیم نہیں کی؟ آپ کو چاہیے تھا آپ پورے نوساری میں مٹھائی تقسیم کر دیتے. عذرائے مذاق میں نے فرمایا کہ یہ خوشی کا آپ کا جذبہ ہوتا. پتہ چلا دونوں بیٹے بھی وہیں پہنچ گئے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم عبد الواحد چاچا رحمت اللہ علیہ کی مکمل مغفرت فرمائیں اور ان کے درجات کو اعلیٰ علیین میں بلند فرمائیں. پسماندگان کو عجیب و غریب صبر جمیل عطا فرمائیں. ہمارے ایک ساتھی کو اللہ وہیں لے گئے، ان کی برکت سے اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع کا مدفن نصیب فرمائیں. ان کے پسماندگان کو اللہ عجیب و غریب صبر جمیل عطا فرمائیں، اور ان کے اندر جو صفاتیں تھیں اللہ ہمیں ان صفاتوں کو اپنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں.